بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ سوئٹزرلینڈ میں جو مذاکرات ہونے تھے وہ ڈھلے کیوں ہوئے۔ آج جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر خبر ایسے جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے وہ ہے برازیل کے تحقیقاتی صحافی جو ہیں پی ایس کوبر، انہوں نے انکشاف کیا کہ موساد نے سوئٹزرلینڈ میں جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جو ہے اسیسینیٹ کرنے کا پلان بنایا، اور جس کو مطلب ایک موساد کا پلان تھا جس کو پاکستانی ایجنسیوں نے ڈی کوڈ کر لیا، اور پھر اسرائیل کو پیغام بھیجا گیا کہ اگر ہمارے وفد کو ایک ذرا سی خراش بھی آئی تو اسرائیل کو ہم نقشے سے مٹا دیں گے۔ اٹ واز سو لاؤڈ اینڈ کلیئر، اور امریکہ کو بھی بتا دیا گیا کہ اگر کچھ ہوا تو پھر ہم سے گلہ نہیں کرنا۔ ہمارے وفد کے ساتھ کسی نے بھی کچھ بھی کیا اور اسرائیل پھر یہ ہم بھول جائیں گے کہ اسرائیل کون ہے اور کون نہیں۔ اسرائیل دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا، ہم اتنا بڑا حملہ کریں گے۔ اور پھر جب یہ پیغام اسرائیل کے تک پہنچا تو پھر وہ اپنے منصوبے سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت یہ خبر ہر طرف گردش میں ہے۔ اور دوسری بڑی اہم بات، 20 جون کے بعد آپ کو کہا تھا کہ کچھ بڑی ہلچل ہو سکتی ہے، تو آج کی سب سے بڑی اہم خبر، ابھی تک اس کی کنفرمیشن سرکاری طور پر نہیں ہوئی، لیکن طالبان کے سپریم لیڈر جو ہیں ہند اللہ جو، انہوں نے 8000 جو اسٹرانگ ملٹری یونٹ بنانے کا کہا ہے، جو ڈیورنٹ لائن کے اوپر جو ہے اس کا دفاع کرنے کے لیے 8000 سولجرز، ایک اسٹرانگ ملٹری یونٹ بنانے کا۔ تو اب یہ لگ رہا ہے کہ انڈیا سے زیادہ خطرہ ہمیں اب افغانستان جو ہے اس طرف سے ہے۔ اب ہمیں اور بھی چکنا ہونا پڑے گا۔ پاکستان کی ایجنسیز جس طرح کام کر رہی ہیں، اتنا بڑا منصوبہ جو پاکستان نے بے نقاب کر کے اسرائیل کو شٹ اپ کال دے کے اس کو اپنے اس پلان سے پیچھے ہٹنا پڑا، اینڈ اسرائیل نوز اٹ کہ پاکستان کین ڈو اٹ۔ اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا۔ اسامہ صاحب یہ دو بڑی خبریں ہیں آج کی، اور واقعی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ How do you see these developments in the region? بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ کی اس بات سے مجھے آیا کہ آپ کے ذہن میں نہیں آیا جب آپ اٹیک کی خبر دے رہے تھے، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب دنیا کے کافی لیڈر ریپلیس ہونے ہیں دسمبر تک۔ تو ایگزیکٹلی آپ مجھے 4-5 دن بعد ان کے جو ٹاپ پوزیشنز ہیں ان کا بتا رہے ہیں کہ ان پہ حملے کو پلان کیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ابھی کیوں، آج ہی کیوں، 20 کے بعد ہی کیوں؟ ہاں، یہ 15-16 کو کر لیتے ہیں، ٹھیک۔ تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ کی بھی کافی وہ کی گئی ہیں، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ اس پہ بھی کافی اٹیکس کو انہوں نے کیا ہے، ختم کیا ہے یا ناکام بنایا یا جو بھی۔ تو یہ اب جو موسم ہے دسمبر تک بس انہی خبروں کا ہے، ہیڈنگ چلے گی، فلانا گیا، فلانا گیا، فلانے پہ یہ ہو گیا، فلانا یوں کر گیا، فلانا چھوڑ گیا، فلانے نے ریزائن کر دیا۔ یہ ہے ہیڈنگز آپ کی دسمبر تک کی ہیڈنگز، ان کو سائڈ پہ لکھ لیں پہلے۔ اس کے بعد جو میں مسکرایا بھی اس لیے تھا کہ اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ نے جو ہے وہ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں جب ابھی 20، اور لوگ عجیب 20 کرتے رہتے ہیں۔ 20 تاریخیں دینا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک فیز کی نشاندہی کر دینا۔ کہا تھا 20 تک مذاکرات نہیں ہوں گے، 23 کے بعد کہیں جا کے سیٹلمنٹ ہوگی، وہ ہوئی۔ 20 سے پہلے کا منظرنامہ اور 20 کے بعد پاکستان انڈیا ہوگا۔ اب افغانستان منہ پہ آتا ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ ہمیشہ ہم جب چارٹ دیکھتے ہیں ہم بیرونی حملہ دشمن تو ذہن میں انڈیا ہی ہوتا ہے، ہمیشہ انڈیا کو ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو ملا ہیبت اللہ نے اناؤنس کیا وار، اور 4000 جو اس نے ایک بنا کے، اور ٹی ٹی پی کا اس کو بنا دیا ایک سیکنڈ ان کمانڈ جو بنا دی، تو یہ ایزی بات نہیں ہے، یہ بہت خطرناک خبر ہے۔ اور
یہ یوں سمجھیے کہ فتنہ کسی انداز میں بھی درست بات نہیں ہے. اور ہم بے شک چاند پہ چلے جائیں، جو مرضی ہو جائے، ہمارا ایک بھی فوجی کیوں مارا جائے؟ وہ اس لیے تنخواہ تھوڑی لینے گیا ہے کہ وہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے فوج میں بھرتی ہوا ہے کہ وہ جی ادھر جان دیتا پھر ہے. اس کو پراپرلی ان تھنک ٹینکس جنہوں نے اس سارے اسٹریٹجک اس کو وہ کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں اس سب میں، آگے ہو کے اس کو ختم کریں. اتنے سالوں کی محنت ہے، فضول بات ہے، ضائع کروا رہا ہے انڈیا. اس کو جس انداز سے بھی جا کے آپ فتنے کو ختم کر سکتے ہیں ویسے کریں، نہ کہ آپ جس انداز سے چل رہے ہیں اس سے اپنی جانوں کا. دیکھیں کتنی شہادت ہے ابھی اس پچھلے مہینے کے اندر اندر، جو کے پی کے بلوچستان اور یہ سارے ریجن میں جتنی بھی شہادتیں ہیں ان کی ذرا تعداد تو دیکھیں. ابھی کشمیر میں دیکھیں، مطلب ایک سیکوینس ہمارے بارڈر کا، پورا بارڈر ہاٹ ہے اور جانے جا رہی ہیں کسی نہ کسی انداز میں. امن کمیٹی پہ اس دن حملہ ہوا، رکی مغرب لوگوں نے جو امن کے لیے بنائی ہوئی ہے. تو یہ بڑا سیریس میٹر ہے. گوریلا وار کوئی نہیں جیت سکا، امریکہ نہیں جیت سکا ویتنام میں. اسی افغانستان میں رشیا کا کیا حشر ہوا، اسی اس کو آپ لوگ سیکیورٹی کا مائنڈ سیٹ نہیں سمجھتے. سیکیورٹی یہ اگر کوئی بیٹھ کے کہہ رہا ہے نا کسی کو بھی بڑی ہائی ڈیلیگیشن میں، بلکہ اگر کوئی، ہم سن تو رہے ہوتے ہیں سب بھی، اس پہ اپنی کوئی رائے دے دے نیچے اگر غلط ہو تو. دیکھیں خوف بنا کے، ہوا بنا کے سیکیورٹی دی جاتی ہے بس. یہ گولیاں شولیاں چلا کے کوئی سیکیور نہیں ہوتا. اور نہ ہی کوئی دنیا کا انسٹیٹیوشن، نہ کوئی فوج، نہ کوئی ادارہ کسی جگہ کو محفوظ نہیں بنا سکتی. نو وے. جب تک جنرل پبلک انگیج نہ ہو، پورا روب نہ ہو، اور دماغوں کے اندر رسا ڈلتا ہے، دماغوں کے اندر، پاؤں کے اندر نہیں، دماغوں کے اندر رسا ڈل کے یہ امن قائم ہوتا ہے، وہ خوف ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا محرم کے ایام میں یا کوئی بڑے ایونٹ ہوں تو آپ دیکھتے ہیں شو فورس کیا جاتا ہے، گاڑیاں پولیس کی چلائی جاتی ہیں، بڑی سڑکوں پہ قافلے چلائے جاتے ہیں. وہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ ایک وہ روب کی فضا بنائی جائے. تو سیکیور نہیں کیا جا سکتا. نہ کوئی فوج اتنی قابل ہے دنیا میں، نہ ہی کوئی ادارہ ایسا مضبوط ہے. پینٹاگون ہل جائے، جانا ہو جہاں مرضی جو مرضی کرو. جب کسی نے ذہن ہی بنا لیا باندھ کے آگے اندر ٹھکنا ہے، آپ کیا کر لو گے؟ جب کسی نے ذہن ہی بنا لیا کہ اندر آگے گھس جائے گا، آپ اس کا کیا علاج کرو گے؟ تو اس کا علاج صرف اور صرف ایک اویئرنیس کے ذریعے، لوگوں کو انگیج کر کے، پبلک کو آن بورڈ کر کے، پلس جو ان کے دماغ، جو برین واشر جہاں لگا ہوا ہے وہاں کو جا کے چینج کر کے ہوگا. ونڈو کا معاملہ ہے، دماغ کا معاملہ ہے، دماغ کو ختم کرنا ہوگا، دماغ کو چینج کرنا ہوگا. جب عرب میں امن آیا، یہ بھی جنگجو تھے، لڑتے رہتے تھے سالوں، مولم بھیجا. عرب میں امن کس نے آ کے قائم کیا؟ پہلا اقرا، پڑھ، اور پھر کیا معلم بنا کے بھیجا، معلم پڑھانے والا. تو امن تعلیم اویئرنیس کے ذریعے آئے گا. ان لوگوں کے دماغ جہاں خراب کیے جا رہے ہیں، سیدھے میچور لوگ بھیجے جائیں، اس بات کو سیریس لیا جائے اور ایک باڈی کی طرح کام کیا جائے. ہم، مجھے لگ رہا ہے اس ٹائم بڑے ڈویژنز میں ادارے بنا کے، اور ایسا لگنے لگا ہے کہ فوجی کوئی اور ہے، یہ ایف آئی اے کوئی اور ہے، یہ رینجر کچھ اور ہے، یہ پولیس کچھ اور ہے. مطلب ایک مائنڈ سیٹ سا بن گیا اداروں کا. اسامہ صاحب، پاکستان کی فوج، پاکستان آرمی واحد آرمی ہے جس کو گوریلا وار لڑنے کا تجربہ ہے، اور پاکستان نے گوریلا وار لڑی ہے اور جیتی ہے. آپریشن راہ نجات، آپریشن راہ راست، آپریشن ضرب عزم، آپریشن رد الفساد، اور اس سے پیچھے کہیں. یہ پاکستان کی فوج نے گوریلا آپریشن کیے ہیں، اور یہ پورا علاقہ آپ کے سامنے کس طرح پاکستان نے کلیئر کروایا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان گوریلا مار کا ایکسپرٹ ہے. جی، یہ تو ابھی بھی ثابت ہی ہو رہا ہے نا. یہ بھی پچھلے 2 ماہ سے ہم جیتے تھے تو آج یہ دن آئے ہیں نا. اس کو بھی تو دیکھیں آپ وقتی اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر سوئمبر میں اتر گیا تو بس 2 گولیاں ادھر سے چلی، 2 ادھر سے گئی، تو بس یہ جی کلیئر ہو گیا. یہ کلیئر ہوتا ہے؟ یہ آج اگر وہ کلیئرنس تھی آپریشن، یہ جتنے آپ نے نام لیے ہیں، تو یہ آج سانپ کے بچے کدھر سے نکل آئے بتائیں؟ عمران خان
سارے عمران خان کو دعائیں دیں اور جنرل فیض کو دعائیں دیں جو وہاں جا کے کپ پی رہے تھے اور سارے وہ جو وہاں کے طالبان تھے اٹھا کے انہیں سوات مینگورا ادھر لا کے بسایا گیا. سر ان کو دعائیں دیں نا, اس حکومت کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں اس حکومت یا اس حکومت کی بات نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ ہی حکمران ہے ہماری, سمپل از دیٹ. اور وہ کوئی آج کی پیدا ہوئی نہیں ہے کہ اب ہم اس حکومت پہ کہیں یا اس حکومت پہ کہیں, کسی کا قصور نہیں ہے, کوئی حکومت نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو اپنے پاؤں پہ یہ ڈالنا پڑے گا. فیض حمید ہم نے بھرتی کی ہے, فیض حمید کس کا ہے؟ تو وہی آپ کا ایک, آپ کو اپنے اندر سیکیورٹی پیدا کرنی ہوگی, اپنے اندر کے میکنزم بیٹر کرنے ہوں گے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کسی اچھی با اختیار جگہ پہ پہنچ جائے تو وہ آپ کی جو دور رس جس کے اس کے فیصلوں کے جو دور رس نتائج ہیں ان کو بھگتنا ملک نے ہے. اس بات پہ کوئی نہ کوئی وقتی میکنزم ہونا چاہیے کہ اس کو سٹاپ کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے, یا کوئی واچ ایسی ہو, بعد میں نہیں پیٹنا. اب یہ تو بہت بڑا بلنڈر ہے کہ آج فیض حمید کے کھاتے میں سب کچھ ڈالا جائے. جب وردی میں ہو تو ہمیں بات نہیں کرنے دیتے, کہتے ہیں جی یہ تو فوج پہ بات ہے, انڈیویجول پہ بات, فوج پہ بات ہے. جب اس کو خود ٹانگ دو اس کے بعد جو مرضی کہتے رہو. عمران خان کا ادارے کو اپنا عمران خان کا ویژن تھا نا, میں اسامہ سم یہ تو دیکھیں عمران خان کا ویژن تو دیکھیں ایک بات سمجھ لیں, یہ جتنے آپ میں یہ پورے تھنک ٹینک بیٹھ جائیں فضول باتیں کریں گے جب تک کہ حکمت کی کتاب جو آپ کے پاس ہے, قرآن اللہ کا پیغام ہے, اس زمین کے مالک سے پوچھو کہ اس پہ امن کیسے ہوگا, اس نے بنایا کیسے ہمیں, وہ میکنزم دے گا. اور وہ کہتا ہے کہ سیدھی سی بات ہے کہ بات فتنہ گروں سے اس وقت ہوتی ہے جب وہ بات کرنے کی اس پہ آئے. اب میں جو اس بات پہ بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس ٹائم جو جنگ ہے وہ, لیکن مجھے اپنے فوجی جو ڈیلی شہید ہو رہا ہے اس کا خیال آتا ہے کہ وہ اس لیے سیلری نہیں لے رہا کہ وہ جان دیتا پھرے. یہ سارے بزنس مین کرے جن کا زیادہ سٹیک ہے پاکستان میں, اس غریب کو کیا ملا ہوا ہے جو عام چھوٹا میجر تک کا یا کیپٹن تک کا یا لیفٹیننٹ, اس نے کیا اس کا سٹیک ہے جی؟ وہ جان دے دے. اور یہاں جو بڑے تھمب ہیں ان کو آگے جانا چاہیے نا, جن کے زیادہ مربع ہیں, جن کا زیادہ سٹیک ہے پاکستان میں ان ٹرمز آف ایسٹس. تو اس کی بات یہ ہے کہ برین واشنگ, سیدھی سی بات ہے, اس مسئلے کا حل سارے کے سارے لوگوں کو سیریس ہو کے ایگو کو سائیڈ پہ کر کے, یہ جو سو کالڈ سسٹمز کو سائیڈ پہ کر کے سیدھے چلے جاؤ نا سارے ان کے, یہ ادھر کے بچے ہیں, یہ جا کے ان سے بیٹھ کے بات کرو, قرآن پہ فیصلہ کرو, جرگہ بلاؤ, قرآن پہ فیصلہ کرو کہ تم ان کو کس طریقے سے کر رہے ہو. اور اس کے بعد جو فتنہ ہے اس کا یہی ہے کہ عوام کو ساتھ ملائیں. آج ہی موقع ہے کہ بھائی کٹھے ہو جاؤ اور جا کے سیدھا سیدھا میٹر ایک دن میں ختم کرو, آن بورڈ کرو لوگوں کو. اب امن کمیٹی کو جب حملہ ہوا ہے اس پہ آپ کی خبروں نے کیا خبریں دی ہیں مجھے بتائیں, وہ امن پہ بیٹھے تھے لوگ. اسامہ صاحب ہم کہیں اور جا رہے ہیں, کسی اور طرف نکل جائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اسرائیل والا معاملہ ہوا ہے یہ سارا, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اسرائیل کو جو ہم نے پھر جواب دیا ہے, تو پاکستان ہیز دا کیپیسٹی کہ وہ واحد ملک ہے پاکستان جو اسرائیل کو وائپ آؤٹ کر سکتا ہے. تو خطے میں آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو بات ہے نا, آنے والے دنوں میں یہی دیکھ رہے ہیں جو شروع ہو چکا. آپ کے یہ 45 دن ٹف ہیں. انڈیا ان کے ذریعے آئے, خود آئے, اس کے چانسز بھرپور ہیں جو انہوں نے شروع کر دیا کھیل. اس کھیل میں پاکستان کو میکسیمم بلیڈ کرنا ہے, میکسیمم ویک کرنا ہے, میکسیمم گھٹنوں پہ لانا ہے ان اینی وے, اور یہی مشن ہے. اور کیونکہ آپ لوگوں نے 4 گھنٹے کا شو دکھایا ہوا ہے, اس لیے اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ کھل کھلا کے اس طریقے سے نہیں جانا. ان کے اندر اسی طرح کی انریسٹ اور اسی طرح کی جو یہ گوریلا کاروائیاں اور دہشت گردی, BLA اور یہ سارے, ان کو پمپ کرو. یہ اچھے فوجی ہیں, کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ادھر حزب اللہ سے ٹکرا رہے ہیں نا, تو ان کو پتا ہے کہ حزب اللہ کتنی ٹف ہوئی پڑی ہے ان کے لیے. وہ ایک حزب اللہ والے کے لیے پوری بلڈنگ اڑانی پڑتی ہے, خرچہ ہی بہت آ رہا ہے. تو یہاں یہ اسٹریٹجی بہت کارآمد ہے کہ یہاں پہلے ہی ایسے عناصر موجود تھے, یہ داعش ٹائپ اور یہ القاعدہ اور یہ طالبان اور پوری دنیا کے پتہ نہیں کتنے نیٹ ورکس پال رہے تھے افغانستان میں, جو انڈیا اپنے اس میں کہتا ہے, کلیم کرتا ہے. آج انڈیا کی تو لوگوں کو تو کرنا چاہیے نا اپنی حکومت کو کہ بھئی تم لوگ تو پہلے ادھر کے چیختے ہوتے تھے, ہمیں بتاتے ہوتے تھے کہ یہ سب ہو رہا ہے, آج ادھر ہی استعمال کر رہے ہو.
تو آج بات یہ ہے کہ یہ اسرائیل ہی کا اٹیک ہے, یہ اسرائیل ہی کی طرف سے یہ جو آج ملا ہیبت اللہ بولا ہے یا اس نے 4000 کا جو کیا ہے, یہ جتنے بھی اٹیک ہیں یا بی ایل اے جو بول رہی ہے وہ اسرائیل بول رہا ہے. اس میں آپ لوگ تو انڈین پراکسی کہتے ہیں, یہ آپ لوگ بڑا غلط کر رہے ہیں. مودی کے تو اس نے ایپسٹین فائل میں گھٹنے لگوا لیے ہیں, مودی تو اس کا بنا ہوا ہے بغل بچہ, جا کے ان کی پارلیمنٹ میں وہ تنگ سا پاجامہ پہن کے کھڑا ہو جاتا ہے جا کے, جیسے اس کے مطلب وہ اتنا بڑا ملک, اتنی بڑی ریاستوں کے وہ مجموعہ, اور جا کے اتنی سی وہ میرے منہ سے سنتے بھی انڈیا موت بھی کرے تو ڈوب جائے سارا ہے, وہ ادھر جا کے کھڑا ہوتا ہے مودی. تو مودی کی جو ہاتھ پاؤں میں بندھے ہوئے ہیں, انڈیا انہوں نے باندھ لیا اسرائیل نے. انڈیا بیسیکلی اب پپٹ کے طور پہ رول کر رہا ہے, کوئی بہت بڑی ڈیموکریسی کے طور پہ اب رول نہیں کر رہا پلے. یہ سارے کا سارا کشمیر میں بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کو پتا ہے وہ جب طیارہ بھی ایک پائلٹ آپ لوگوں نے بتا دیا تھا, دوسرے کا کبھی نہیں بتایا کہ وہ دوسرا پائلٹ کون تھا. تو اسی طریقے سے یہ اسرائیلی ان کو انگلیاں دے رہے ہیں انڈیا کو, اور انڈیا کی انگلی آ رہی ہے سیدھی کی سیدھی ادھر طالبان کو. اور طالبان جو ہے وہ اس وقت اسی مائنڈ سیٹ میں کہ اب آپ پھر انڈیا کیوں کہیں گے, آپ اسرائیل کہیں, کیونکہ جب بھی ایران پہ انہوں نے اٹیک کیا پہلے آپ پہ کرتے ہیں, انگیج کرتے ہیں طالبان کے ذریعے. ان دنوں آپ کے بھی طیارے گھوم بھائی ایسٹرالوجیکلی تو اس خطے کی جنگ ہوتی ہے, وہ اس پہ طیارے چڑھ رہے ہوتے, اگلے دن ایران پہ اٹیک ہو جاتا. پہلے آپ کو انگیج کرتے ہیں پھر ادھر کرتے ہیں. اب بھی یہی ہونا ہے کہ کیونکہ پاکستان نے روکا, کیونکہ پاکستان نے اس رات جو جس طرح سے عاصم منیر صاحب نے ان کو شٹ اپ کال دی, یا اب جو آپ لوگوں نے اس کو ہولڈ کیا جو ایونٹ کو سیکیور کیا, ایرانی وفد کو بھی اپنے بھی اور سارے, تو آپ کا کیا خیال ہے اسرائیل اس بات کو بہت اچھے سے لے گا, ویلکمنگ لے گا, یا اس کا بندوبست کرے گا کہ آپ دوبارہ ایسا نہ کر سکیں؟ تو دوبارہ کے لیے وہ گیئر اپ کر دیتا ہے فوراً ادھر. اب اسرائیل پہ آپ تڑی دیں, کہیں بھی تڑی دیں, جواب ملا ہیبت اللہ دے گا اسپیکر ان ٹرمز آف کیوں, کیونکہ اس نے اپنی الائنمنٹ جو ہے وہ جو الائنڈ انڈیا کے ذریعے اسرائیل نے اس کو اپنا وہ ماؤتھ پیس بنا لیا. اب آپ اسرائیل کو گالی دیں, جواب ادھر سے آئے گا. ٹھیک, باقی آپ لوگ اگر کہتے ہیں یہ وہ دور گئے کہ جدھر ہم نے اپنی وردی پہنا کے اپنی, آپ دیکھیں ایران پہ یو اے ای نے مارے نا, جنگ تو ایران اور اسرائیل کی تھی, یو اے ای سے کیسے چلے میزائل, پھر آئے بھی صحیح. تو اسی طریقے سے اب یہ جنگ اسرائیل, گریٹر اسرائیل ہیز بین فارم, وہ اپنا کرزما دکھا رہا ہے. ابھی ٹرمپ کا حشر بتائے گا کہ بنا ہے کہ نہیں بنا, چلو یہی رکھ لو, لٹمس پیپر رکھ لو کہ یہ بنا ہے گریٹر اسرائیل کے نہیں بنا, یہ بتائے گا آپ کو ٹرمپ کا حشر. اور اب امریکہ میں جو انریسٹ ہوگا اب یہ 45 دن, یہ انریسٹ بتائے گا کہ امریکہ اور اسرائیل گریٹر کی جو باتیں ہیں وہ فارم ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم گوریلا وارفیئر کے ایکسپرٹ ہیں, دیکھیں خبروں کو ہولڈ کر کے یہ ساری جنگ نہیں جیتی جانی, اس بات پہ آئیں. اب یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کو امپورٹنٹ دے کے سب ایک دفعہ زمین پہ اتریں, پارٹیاں شارٹیاں چھوڑیں, یہ محکمہ محکموں کی کہانیاں چھوڑیں, یہ آپس کی گورننس کے میٹر ہیں, کین بی ریزالو لیٹر, لیکن ایک ہو کے ایک اس پہ. اور ذاتی جتنے بھی تھمب ٹکرا رہے ہیں نا شخصیات اس وقت پاکستان میں جو نامینیٹڈ, ان کو بھی اٹھا کے اگر سائڈ پہ کریں یا کٹھے بٹھا دیں یا سائڈ پہ کر دیں. پاکستان اس 45 دن میں جو کچھ اب پاکستان کے ساتھ ہوگا وہ آپ کو پھر میری بات یہ بس پوری نہ ہی کروائیں, پھر کہیں گے جی منہ. بالکل صحیح اسامہ صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا. اللہ پاکستان کی خیر کرے, اللہ پاکستان کے جو دشمن ہیں نا ان کو پھر نیست و نابود نہیں کریں گے اگر ہماری طرف دیکھا تو. دنیا جانتی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ چیف صاحب نے کہا تھا نا کہ اگر ہم ڈوبیں تو ساتھ آدھی دنیا لے کر ڈوبیں گے. تو ہم تو وہ وہ کہتے ہیں ہم وہ ٹمپر ہیں, جب مرسڈیز میں بچے گا نا تو ٹمپر کا کچھ نہیں جانا, مرسڈیز ہی تباہ ہوگی. اجازت دیں, پھر حاضر ہوتے ہیں, تب تک خدا حافظ.